امام زمانہ بابا سید اسد رضا بخاری صاحب سے کہ وہ آئیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو معرفت امام زمانہ سے روشناس کروائیں. مل کے بابا سے بلند یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر بابا سید اسد رضا بخاری. شنودی امام زمانہ صاحب بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور حجت دوران بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. بابا سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاقا طولا وتمتعہ فیها طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ فرج شریف نادی علی المظہر العجائب تجدون لکا فی النوائب کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین. خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مالک قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان نافی الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، صلاة المومنین، معراج المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین بدخا، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی. علی حق نعرہ ہے.
سلامت رہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ، اس مقدس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، زلزلوں کا وارث، امام درگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، مسیحوں کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، امامت کا وارث، عدل کا وارث، قیامت کا وارث، سبحان اللہ. سلیمی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، ردیف کا وارث، ہائے ہائے. اپنے نانا کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث. رائے تاجیل ظہور محمد دورہ بلند تر صلوات. کیا امامہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، سبحان اللہ یتیموں کا وارث، ہائے ہائے. مسکینوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث. کربلا، قازمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، بے شک بے شک. سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. علی رضا بھائی خوشامد پسند میں ویسے نہیں ہوں، الحمدللہ کسی کی خوشامد نہیں کرتا، جس کا کھاتا ہوں اس کا گاتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور ہے، آپ کی عقیدت کو مولا نے رنگ لگا دیا. آپ کے پلان میں نہیں تھا یہاں مجلس ہوگی، مگر بادشاہ نے چاہا میں نے آنا ہے ذکر کرا. بادشاہ نے خود ہی سبب بنایا، خود ہی اہتمام، خود ہی شفقت، خود ہی عنایت، خود ہی آپ کو بادشاہ نے گرم بستروں سے نکال کے اپنے ذکر میں بلایا. اس مجلس کا باعث بھی بابا جی مالکوں نے آپ کو بنایا ہے. جی، یہ حقیقت ہے. میں امام بارگاہ میں کھڑا ہوں. صاحب زمان کی اپنی قریبی ہے. شاعر صاحب سے بڑی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ. شاعر بھی یہ دعا ہے مالکوں کی ان کے اوپر بھی. تو میرا دل ہے میں شاعری سے آغاز کروں. جملے بھی وہ تاریخی ہیں جی. میں مجمع نہیں دیکھ رہا کتنے تشریف فرما ہوں، لیکن یہ ضرور دیکھ رہا ہوں جتنے بھی وہ خریدار بیٹھے ہیں تاریخی جملے عرض کرنے لگا. باقیوں کو فرش والے سنتے ہیں، آپ کو عرش والے سنتے ہیں. جی بسم اللہ. میں وہ عرض کرنے لگا ہوں 4 منٹ سے ابھی تک میں نے ممبر پہ نہیں کہا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ممبروں میں کھڑا ہو کے کہتا رہوں کہ لوگوں کی تناجی میں اب پہلی دفعہ پڑھ لیتا ہوں. حقیقت میں پہلی دفعہ ہے، میں نے نہیں پڑھا. جملے بڑے کمال ہیں. انتظار تھا کوئی ایسا مزاج ایسا مجمع ملے تو میں عرض کروں. توجہ کیجیے گا شاعر صاحب. عرض کروں ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. سبحان اللہ. میں موقع دے رہا ہوں روئے زمین پر رہنے والے تمام موالیان حیدر کرار کو، محبان آل محمد کو، تمام کلمہ قوم کو موقع دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. وقت نہیں گزرا ہم سے، ہمیں مولا نے کریمی در کریمی، شفقت در شفقت، عنایت در عنایت میں رکھا ہے. بادشاہ نے ہمیں اپنے پاک نظام کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. اس سے بڑا محسن کون ہوگا جو اپنے آپ سے جدا نہ ہونے کے بہانے دیتا رہے. مجلس میں بیٹھو یہ بھی تو ایک بہانہ ہے نا مہدی سے جدا نہ ہونے کا. اے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. چھوڑ دو آپس کے معاملات، جھنجھٹ، لڑائیاں. چھوڑ دو کردار سازی، کسی کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھانا. ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کرو. نہ دیکھو کوئی کتنا عیبدار ہے، جب مولا عیب چھپا کے بیٹھے تمہیں حق حاصل نہیں. مہربانی ہے ابھی وقت نصرت شاہ ابرار. نصرت شاہ ابرار کرو. یہی ہوتا ہے نا، ہم 4 بندے 6 بندے 10 بندے مل کے بیٹھے گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کیسا ہے، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا لیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے.
اس کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ یہ ہمارے ٹاپک نہیں، کیونکہ یہ وہ کہہ سکتا ہے جس کو مولا نے محتسب بنایا. مہربانی جی، بسم اللہ. جملوں کے بدلان پر جس کو مولا نے محتسب بنایا، تو جا ان کا احتساب کر. ان کا حق ہے کہ وہ آگے کسی پہ انگلی اٹھائے، ورنہ حق نہیں ہے. ابھی وقت نصرت شاہ ابرار. کوشش کرو اپنی توانائیاں ضائع نہ کرو. کوشش کرو. اللہ نے تمہیں دو قوتوں سے نوازا ہے، توجہ مطلب رکھنا، دو قوتوں سے نوازا ہے. ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت. ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت. کوشش کرو جو بچپن میں مثبت تھے نا، کوشش کرو جوانی میں بھی مثبت رہو. یہ نہ ہو مثبت قوت قبر میں نہ چلی جائے. نہیں سمجھا پایا علی رضا میں نہیں عرض کر پایا. ملک صاحب یہ معصوم بچوں کو دیکھیں، پروردگار نے ہر انسان کو پیدا ہوتے ہی دو قوتوں سے نوازا ہے. ایک مثبت قوت، ایک منفی قوت. ایک جھلک دکھانے لگا مثبت قوت کیا ہے اور منفی قوت کیا ہے. یہ بچہ بیٹھا ہے، یہ اندر چلا جائے، خواتین میں کسی کے گھر چلا جائے، کوئی بھی اس سے خوف زدہ نہیں ہوگی، کوئی بھی اس سے نہیں ڈرے گی، کیونکہ اس کے پاس مثبت قوت ہے، منفی نہیں. آمین ابھی وقت نصرت شاہ ابرار کا. علی جی جلدی جلدی واپس آنے میں بات یہی روک کے کھڑا ہو. توجہ رکھنا، اس کے پاس مثبت قوت ہے. یہ جہاں بھی جائے گا خواتین بچہ سمجھ کے اس کو اپنی گود میں بٹھائیں گے، اور یہ بھی خاتون کو ماں سمجھ کے دیکھے. فیصلہ میں کہاں جا کے یہ بات ہے؟ کوئی بھی دنیا کی خاتون ہوگی اس کے سامنے ماں سمجھ کے یہ دیکھیں. کوئی کہے گا نا، تو کہے گا ماں میری. مثبت قوت. جوں 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 یہ بڑا ہونا یعنی بے شعور ہونا شروع ہوگا. آپ کی کیا بات ہے؟ بڑے یار کمال خریدار بیٹھے، کمال خریدار بیٹھے. جوں جوں شعور کی سرحد سے نکلنا شروع ہوگا. اچھا یہ کتنا کمال ہے مثبت قوت ہے. شاید ایک جملہ دینے لگا ہوں. فیصل آباد سرزمین ہے، کافی مقررین، خطبہ، علماء، ذاکرین سن چکے ہو. جملہ دینے مثبت قوت سے بے شعوری خوب ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اچھا دیکھیں یہ کتنی مثبت قوت کا حامل ہے، اتنی بڑی مثبت قوت کا حامل ہے. اللہ نے اس میں نماز واجب نہیں کی ہے. کتنی بڑی مثبت قوت کا حامل ہے. کیوں؟ نماز کے سارے فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ فیصلہ بات ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. نہ یہ برا ہے نہ بے حیا. آپ کے کیا کہنے بھائی، کمال سماعت ہے آپ کا بیان، کمال ہے. میں نے بھی یہی خریدار سمجھ کے عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنا شروع کیے. علیحدہ جلدی جلدی آ جائیے. اپنی جانا موبائل کی میل آف کر دیں. آپ آ کر گئے تو میں بھی ممبر چھوڑوں گا. توجہ رکھیں. عرفان کے موتی ماشاءاللہ خریدار ہے. میں اپنے اللہ کا کلام سن رہا تھا. کیا بات ہے، میں بلا کون ہوتا ہوں اس گھر کی ثنا میں لکھی ہوئی کسی بات پہ تردید کروں. کیا کہنے، مجھے حق کی حاصل نہیں. تردید کروں. کمال عدل ہے جی. اس گھر کے فضائل میں جو کہہ دو وہ صحیح ہے. ضرورت نہیں، بشری نہیں پیدا ہوا اس کے فضائل کی حدوں کو مقرر کرے. سلمان محمدی جیسا عاشق، منا اہل البیت کا مصداق، قائم کا کمانڈر، دہلیز پہ بیٹھ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے. میں سلمان ہو کے دروازے میں بیٹھو، مجھے کیا پتا اندر والے کون ہیں. میں سلمان
दरवाजे में बैठा हूं, मेरी पहुंच ही नहीं अंदर। किसी ने कहा ना किस दहलीज पे बैठता है, कहते मेरे सर पे कुरान रखो। मैंने गौर से दहलीज आंख उठा के देखी भी नहीं। अच्छा आपस की बात है, इन्नमा युरीदुल्लाह की मिस्दाक दहलीज पे झाड़ू देने के लिए कोई चीजें ऐसी पड़ी होती थी कि सलमान को अपनी रीश हिला के सफाई करना पड़ती थी? नहीं, मिन्ना अहलल बैत का मिस्दाक ईसा की तालीम तरबियत लोगों को बताता रहा। पहुंच गया आगे क्या जनाब ईसा की तरबियत लोगों को बताता रहा। जनाब ईसा ने कहा एक अहमद आएगा, कोशिश करना अहमद से आगे ना बढ़ना। जुमला मैं कह गया, कोशिश करना अहमद से आगे ना बढ़ना, पीछे पीछे रहना, पीछे, और कोशिश करना अहमद से अहमद मांगना। है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार का। बात यहाँ से शुरू हुई थी, इसी बात को इंशाअल्लाह मुकम्मल है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार। छोड़ दो अमीर अल-मोमिनीन इमाम अल-मुत्तकीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मौला आप हैं इमाम अल-मुत्तकीन, मौला आपका मुत्तकी कैसा होता है? क्या कुछ तामने ज़र्फ में वसत तो एक जुमला देता हूँ। इतना बड़ा खुतबा नहजुल बलागा, ये और बात है कुरान हो, नहजुल बलागा हो, ये किताब मुकद्दस हो, हमने इनको चूमने के लिए रखा है या जाने वालों के सारे सवाब के लिए रखा है। अभी हमने इनसे वो नहीं हासिल किया जो ये देना चाहते हैं। अली से पूछा गया था, मौला आप इमाम अल-मुत्तकीन, मौला मुत्तकी कैसा होना चाहिए? सरकार ने जो तारीफ बताई मुत्तकीन की दो सिरा बताने लगा। सरकार फरमाने लगे मेरा मुत्तकीन जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मुत्तकी के पीछे भागता है। सुभान अल्लाह को सलाम है, आपकी मेहरबानी, आपकी हौसला अफजाई और दाद देने को सलाम है। जन्नत के पीछे नहीं भागता, आपने दाद तो दी, लेकिन कोशिश करना आज के बाद नमाज पढ़ के भी ये ना कहना मुझे जन्नत दे, मजलिस पे आके भी ये ना सोचना मुझे जन्नत दे, मजलिस पढ़ा के भी ना सोचना मुझे जन्नत दे, लंगर खा के भी ना सोचना मुझे जन्नत चाहिए, लंगर खिला के भी ना कहना मुझे जन्नत चाहिए। क्यों? अख्तर दरे बतूल से अदना सिखाए ना। ये क्या बात? जियो जियो वाह 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 वाह। कभी अख्तर चनियोटी की रूह से पूछो ना, अख्तर तेरे सामने क्या तखय्युल था, इतनी बड़ी बात कर गया। अब तो नासी शाही कायनात मर रही है पीछे, लोगों को रोटियां खिला रही है जन्नत, लंगर खिला रही है बड़े बड़े जन्नत, हज पे जा रही है जन्नत, ज़ियारत पे जा रही है जन्नत, हुसैन के रोजे को देख लिया जन्नत मिल जाएगी, मजलिस करा रही है जन्नत, मजलिस सुन रही है जन्नत, मातम कर रही है जन्नत, जन्नत के अलावा घूमते घूम घूम के कहीं बाहर ही नहीं निकलते। अख्तर क्या कमाल तखय्युल आपने पेश किया। अल्लाह अकबर। पूछे सरकार से, जनाब अख्तर चनियोटी शागिर्द रशीद तशरीफ फरमा हैं, मेरे साथ रहिएगा। पूछते हैं उनकी रूह से, जनाब अली वाजिबुल इहतराम बहुत बड़ी बात कर गए, इस घर से जन्नत मांगने को अदना मयार करार दिया, वजह क्या थी? कहने लगे इस घर के नौकरों ने जिन्होंने इनसे इनको मांगा, उन्होंने मट्टियां की ढेरियां बना बना कर चार इमामों का दौर देखे ना, ठीक है पहुंच गए हो जी। है अभी वक्त नुसरत शाह अबरार का, मुत्तकी बात में गिर न जाए। पहला जुमला सरकार फरमाते मेरा मुत्तकी वो नहीं जो जन्नत के पीछे भागता हो, नहीं। इसका मतलब मुत्तकी की तारीफ है, कोई भी काम करे जन्नत के लिए नहीं, जब करे तो किस लिए करे ये भी बताता जाऊँ ना। ताकि एक बात कर रहा तो मैं दे रहा हूँ, तो फिर उसकी अस्बात में भी कोई बात करता जाऊँ ना। अब मसलन आप आए हो, आज से पहले हो सकता है आपकी नीयत में हम हुसैन की मजलिस में जा रहे हैं, हमें जन्नत मिलेगी,
اختر چنوٹی صاحب بڑی بات کر گئے، وہ میں اب تک پہنچا چکا ہوں، آپ میرے سے پہلے کئی دفعہ سن چکے ہیں، بس آج کے بعد کوشش کرنا اختر کی اس بات کی لاج رکھنی ہے نا، کو پوچھے نا کہاں گئے تھے، پہلے آپ کہتے ہو گے ہم مجلس پہ گئے تھے، ہم مجلس پہ گئے تھے، آج کے بعد یہ نہ کہنا، یہ کہنا ہمیں حسین نے اپنی جنت میں بلایا۔ فیصلہ بات سلام، تھوڑا صبر کریں، ہے ابھی وقت، نصرت شہر ابرار کرو۔ اور یہ رضا دوسری تعلیم بھی سنتے جا متقین کی، دوسری تعلیم امام فرماتے ہیں میرا متقی وہ ہے جن کا میں امام المتقی ہوں، میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب بھی دیکھے پردہ بھی ڈالے، ورنہ کوئی بندہ اگر اس بات پہ اپنے آپ کو پورا نہیں اتارتا، اس کو حق حاصل نہیں، وہ متقی کہے یا متقی سمجھے، اگر وہ متقی نہیں ہے تو پھر اس کا امام بھی متقی نہیں۔ علی رضا صرف ایک فرمان کو بھی اس وقت قوم شیعہ دل میں بٹھا لے، خدا کی قسم جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، کسی کو زیر کرنا ختم، نیچا دکھانا ختم، بندوں کی آپس کے جو مسائل ہیں وہ ختم، ولایت کی لڑائی بھی ختم۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ دیتا ہے بسم اللہ قمر صاحب، شاعر صاحب، ولایت کی لڑائی بھی ختم، وہ اس لیے عیبوں پہ پردہ رکھنے والا متقی ہے، اور جو ولایت کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور دوسرا نہیں سمجھتا، اس کے عیب نہیں نکالتا، پھر یہی سوچتا ہے نہ میرا کمال ہے، میں نے علی کی ولایت کو کما حق قبول کیا، نہ اس کا قصور ہے، وہ سمجھ نہیں سکا، یہ تو علی کی مرضی ہے جس میں جتنا آ جائے۔ اچھا کہیں دیکھا ہے جناب سلمان جناب بوزر سے لڑے ہوں، دیکھیں جناب کمبر سے لڑے ہوں، یا کہیں ایسا ہو جالس پن کا مظاہرہ کرتے ہوں، جلتے ہو ایک دوسرے سے، نہیں ایسا تو کوئی معیار۔ دسترخوان امیر المومنین بچتا ہے، سارے لنگر نوکر کھاتے ہیں، سارے مل کے کھاتے ہیں، پتہ ہے سلمان کو اس کا معیار ایمان کیا ہے، علی رضا پتہ ہوتے بھی بے پتہ ہے۔ اچھا سلمان ایمان اپنا علی رضا ایمان کے درجے بھائی کتنے ہیں سید؟ 10 ہیں۔ سلمان کون سے درجے پہ ہے؟ 10ویں پہ۔ آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ۔ کون جانے علی کون جس کا نوکر 10ویں درجے پہ کیا ہوگا؟ کون ہے یار؟ کون پہچانے بادشاہ؟ ہماری جو ڈیوٹی تھی وہ یہی تھی، ہم ان کا مزاج دیکھتے ہیں، ان کی طبیعت دیکھتے ہیں، ان کے اندر ٹھہراؤ دیکھتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا دیکھتے ہیں، ہم نے یہ نہ دیکھا، اس لیے کہہ رہا ہوں ہے ابھی وقت نصرت شہر ابرار کا، ہے ابھی وقت۔ ایک اور بھی مشورہ دیتا جو فیصل آباد کی سرزمین سے پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں میرا پیغام پہنچے، کوشش کرو جتنا کر بیٹھے ہو اتنا نہیں، فخر نہ کرو میں یہ کر بیٹھا میں یہ کر بیٹھا، کیوں؟ ہے ابھی وقت نصرت شہر ابرار کا۔ ضروری میسج ہے یہ، بہت ضروری میسج کہ میں نے کچھ کیا اور میں ارادہ پھر میں مولا مولا کرتا ہوں، میں اللہ جل جل کرتا ہوں، میں نے مولا کے لیے بہت کچھ، نا ہے ابھی وقت نصرت شہر ابرار کرو۔ اگر فرض کو کر بیٹھا، ایک چھوٹی سی بات کریں، فرض کو کہتا میں نے مولا کے لیے بڑا کچھ کیا، ارے بھائی ابھی تم نے بھی تو تھوڑی دیر پہلے بہت لنگر کھایا تھا نا، صبح نہ کھانا، تم نے تو بہت کھا لیا۔ کہ نہیں، اللہ نے طلب رکھی ہے، میں نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا، بس میں یہی نہیں، معرفت کا معیار بھی یہی ہے، سفر کے چلتے رہنے کا نام ہے۔ علی رضا میں ممبر پہ کھڑے ہو کے کھالے کی مثال کے ذریعے ایک بات دینا چاہتا ہوں، فیصل آباد کے غیور موالیہ نے حیدر قدار کو چلتا ہوا، یہ سامنے نہر ہے، یہ پانی آپ نے ابھی دیکھا ہے، اگر پانی چل رہا ہو خوشبودار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر یہی چلتا پانی رک جائے
بدبودار ہو گئے. بے عین ہی جب ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں نا مولا کے مشن کو چھوڑ کے, پھر سفر رک جاتا ہے, پھر بدبودار ہو جاتا ہے. مہربانی سے مہربانی سے وقت کی ضرورت ہے یہ پیغام. سبحان اللہ. سفر رک جاتا ہے. کیا بات ہے. میرا یہ معیار اس کا یہ معیار نہیں, میں اتنا وہ یہ سفر رک گیا. اس کا مطلب جو یہ کہہ رہا ہے نا, جو کسی پہ لکھ لینا لوہے دل پہ, علی رضا میرا پیغام اچھا لگے تو بسم اللہ, نہ لگے تو کوئی بات نہیں, میری طرف واپس لوٹانا. جو کسی کا گلہ کرتا ہو, جو کسی کی غیبت کرتا ہو, جو کسی کے بارے میں غلط کہتا ہو, یقین جان لینا اس کو ولایت کی واؤ کا بھی نہیں پتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بولا فیصلہ دار میری کوئی روزی فیصلہ دار سے منسلک نہیں ہے, مگر حقیقت آپ تک پہنچانا میرے اوپر لازم ہے. میں نے یہاں وقت باز کر کے دام لے کے نعرے مروا کے یہاں سے چلا جاؤں. بادشاہ کی پیشی سخت ہے. علی رضا آپ نے یہ 2 لاکھ کا رومال کیوں پہنا ہے, یہ میرا سوال ہی نہیں. مولا نے آپ کو دیا ہے, مولا اور دے, یہ میرا سوال ہے. شاید میں ولایت کی بات سمجھ گیا. اگر میں یہ کہوں مولا نے 2 لاکھ کا دیا, مولا اس کو 10 لاکھ کا دے, مولا اس کو. جب ہم جلنا چھوڑ دیں گے پھر علی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. اور جن پہ جلنا چاہیے ان کو ہم جلاتے نہیں. جو ہمارے اندر نفس ہے, جو میں ہے, جو ہمیں مجبور کرتی ہے مولا کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے, اس کو ہم جلاتے ہی نہیں, اس کا قضا کما کرتے ہی نہیں, اس کو ختم کرتے ہی نہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے ٹاپک ہی نہیں. بات پہنچی ہے ابھی وقت نصرت شک ابرار. وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں گیا, آگے بڑا کریم ہے, اتنا بڑا کریم ہے, اتنا بڑا کریم ہے, اتنا کم از کم بڑا کریم ہے. 11 کریموں کی دستار اکیلی مہدی کے سر پہ ہے. ابھی وقت تھک تو نہیں گئے, کوئی ایسا نہیں ٹائم بھائی اللہ نے مجھے, حالانکہ میری جلدی ہے, مہمان نجی فرمائے, لیکن کوشش کروں میں پیغام پورا دے کے جاؤں. اہتمام جو ہے میرے بھائی نے کاوش کی, میرے بھائی نے کاوش کی, آپ سب نے مل کے کاوش کی, انتظامیہ نے, بارگاہ والوں نے, پیغام تو پہنچنا چاہیے نا. وقت نصرت شے ابرار کرو, کوشش کرو. جو تم سے ناراض ہیں یا جن سے تم ناراض ہو, مرنے کے بعد میت پڑی ہو, وارث جو کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب یہ میت پڑی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو گئی معاف کرنا, یا اس نے کسی کو دکھ دیا ہو معاف کرنا, یا تم نے اس کو دکھ دیا ہو معافی. بعد کی معافی کسی کام کی نہیں. کوشش کرو, ابھی وقت ہے, توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا, کوشش کرو, ابھی معافی مانگ لو. نہیں جی نہیں, میں بات نہیں پہنچا, پتہ نہیں اس بارگاہ میں ہے یا نہیں ہے. بڑی بارگاہوں میں, آدھی دنیا میں دیکھ بیٹھو علی رضا, بڑی بارگاہوں میں موالیہ نے حیدر کرار کی خواہش ہوتی ہے ہمیں وہاں دفنایا جائے جہاں ہمارے اوپر ماتمی چلے, جہاں مولا والے چلے, جہاں علی والے چلے, مولا کے چاہنے والے چلے, خواہش ہوتی ہے وہاں دفنایا جائے. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے, حالانکہ بارگاہوں کا احترام ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, جہاں امام بارگاہ ہو جوتے وہاں نہیں آنے چاہیے. امام بارگاہ ہے, باہر رکھ تو کوئی بات نہیں, 100 روپے کا 150 کا جوتا گم ہو جائے گا, اس سے بہتر ہے کسی بندے کو مزدوری کے طور پہ 200 روپے دے دو کہ یار ہمارے جوتوں کا خیال کر, واپس آ کے لے لیں گے. احترام کا احترام رہ جائے. اچھا آپس کی بات ہے, خود کہتے ہو نا چوتھے مولا بیٹھتے ہیں وہاں, اب وہاں بیٹھے ہوں جہاں ہمارا باتھ روم کا جوتا بھی رکھا. پیغام تھا, میں دے گیا. بات سنیے گا, امام بارگاہوں میں دروازوں پر دروازوں کے ساتھ گزرتے ہوئے موالیوں کی خواہش ہوتی ہے ہماری قبریں بنائی جائیں, اور قبروں کے اوپر چڑھتے ہیں, چلتے ہیں, دوڑتے ہیں لوگ. بس اتنی سی بات سمجھ آ گئی تو کمال ہو جائے گا. مرنے کے بعد ایک دوسرے کے جوتے بھی برداشت کرتے ہو, زندگی میں ایک مومن کو نہیں برداشت کرتے, بات کرتے ہو ولایت کی. مہربانی کا صاحب, بہت شکریہ.
سبحان اللہ جناب. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار. کیا کہتے ہیں ہے سبحان ابھی وقت ہمارے ہاتھوں سے نہیں گزرا. وقت ابھی نہیں گیا. ابھی سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار. منتظر بن کے بیٹھے. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. تمہیں مجلس کا موقع دیا جاتا ہے. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. 3 گھنٹے حلقے میں کھڑے ہو کے سینے پہ ہاتھ مان کے مہدی کو وفا کا یقین دلاتے ہو. مولا میں ہوں. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار. اے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. ہم سے وقت نہیں گیا. میں اسی بات پہ میں چاہ رہا ہوں پیغام اسی پہ تمہیدی گفتگو میں ہی پہنچ جائے. مجھے بہت طویل نہ پڑھنا پڑے. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. اتنے خوبصورت کمالات پیدا کرو دنیا کو یہ نہ کہنا پڑے ہم علی والے ہیں. تمہیں دیکھ کے دنیا کہے علی والے ایسے ہیں تو ان کا علی کیسا ہو. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. ہے ابھی خط تو نہیں گئے. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. یہ ہے عطا کی صورت نہ انکار کرو. کیا بات ہے. آگے فائدہ بھی بڑا ہونا ہے. ہے ابھی وقت نصرت شہ ابرار کرو. یہ ہے عطا کی صورت. مدر شاہ جی نہ انکار کرو. آنے والی ہے صدا دور رجت سے. جتنے شبیر کے قاتل ہیں سب گرفتار کریں. بھائی صاحب ہے پھر فائدہ بھی تو ہونا ہے نا. جتنے مولا ہر اہل میرے کو کہیں گے جاؤ میری جد کے قاتل گرفتار کر ملا. حکم دیں گے ان کو جو ان کے. مولا کی عزت کی قسم ہم سب بس میرا خیال ہے رات کا ٹائم ہے نیند کا ٹائم ہے. عرفان کے موتی یہ زمین پہ نہ چلے جائیں. میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب ملک صاحب ہم سب جتنے بھی ہیں ہم سب کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے ان سے بھائی میرے بیٹا میری طرف دیکھنا توجہ میں طرف رکھنا. بس میں سمیٹنے لگا ہوں. بیٹا آپ بات کرتے ہیں نا سارے آپ کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم سب کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ہم محب ہیں. اس کا مطلب شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں. بہت شکریہ صاحب. شیعہ کوئی اور ہوتے ہیں. ہاں انہی کی زبان سے جملہ ہے. سمیٹیے گا لکھیے گا لو دل پہ. سرکار سے پوچھا گیا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے. فرماتے ہاں محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہو. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں. یہ تو ہم سب کہتے ہیں ہم انہیں چاہتے ہیں. ان سے تو پوچھیں وہ کسے چاہتے ہیں. پوچھیں آپ کسے چاہتے ہیں. کہا سلمان جیسوں کو چاہتے ہیں. کہا میسم جیسوں کو چاہتے ہیں. کہا بوزر جیسوں کو چاہتے ہیں. کہا ہر جیسوں کو چاہتے ہیں. مولا ہر جیسے مولا ہم تو ہر نہیں بن سکتے. کہا نہیں تم بھی بن سکتے ہو. مولا وہ کیسے. علی رضا جہاں بھی ہو جلدی آنا. ایک جملہ آپ کے مطلب کہا گیا کمال. مدر شاہ جی بتا دیجیے گا میں جلدی سفر کر کے آگے سفر کر لوں. اور کمال مولا ہم ان جیسے کہاں تم ان سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. مولا وہ کیسے. اور میں دیکھو اور ہمارے ساتھ کھڑا تھا ہمیں دیکھ کر. اور ہمارے ساتھ کھڑا تھا ہمیں دیکھ کر. دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے غیبت میں ساتھ دینا. دیکھ کے مہربانی کرنا. دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے
پتہ نہیں میں آپ کے سوال بھی دے پاتا ہوں یا نہیں. کیا کہیں جی کوشش کرتا ہوں. ماشاءاللہ اچھے سوال کر رہے تھے معاشرے. جلدی جلدی پوچھ لیں. پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ بادشاہ وہ یہ تھا کہ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ 313 ہوں گے تو مالک ظہور فرمائے. ٹھیک ہے. 313 والا لگتا ہے کیا کنسیپٹ ہے؟ بس اگلا میں پھر پوچھتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں 313 ہوں گے. 313 والا تصور کیا ہے؟ سرکار نے پہلی بات یہاں یہ ہے کہ 313 کے جو خواص کتب میں لکھے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ جو درخت کو کہیں ادھر آ تو ادھر آ جائے. پہلا خاصہ یہ ہوں گے صحیح مومن. یہ میں اتنی دیر سے جو کھڑا گفتگو کر رہا ہوں یہ یہی چاہ رہا ہوں آپ میں ہم سب مل کے اس معیار پہ پورا اتریں. میری اس گفتگو کا مطلب تعریف پہ پورے اتر ہے جی. یہ وہ ہوں گے بھائی کیا بات ماشاءاللہ. شاعر صاحب میں فرما رہے ہیں یہ وہ ہوں گے جو متقی کی تعریف. 313 کا معیار یہ ہے. سرکار کے 313 مرد کمانڈر ہیں, 50 خواتین کمانڈر ہیں. ٹوٹل تعداد 363 ہے. اچھا ان کو ذرا جمع کرو. 3 جمع 6 9 جمع 3 363 کتب کہتی ہیں 363. ایک ایک کمانڈر امام کی آگے فوج ہے. یہ جو کہتے ہو نا اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ, یہ جو تم کہتے ہو نا یہ دعا تم سے کروائی جاتی ہے. مولا مجھے قائم کے اوانین و انصاری میں شامل کروا. یعنی ایک ایک کمانڈر کے آگے اوانین و انصارین کی ایک بہت بڑی فوج ہے جس کا انتظار آدم سے ہو رہا ہو. میں اس کی چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ کسی جیسے ماشاءاللہ ایک ماتمی سنگت کے سربراہ سید صاحب جعفر شاہ جی کہاں تشریف فرما. ہاں جی بسم اللہ. سید تشریف فرما بیٹھے ہیں. ان کے پاس ماتمی سنگت ہے. مولا ان کو ہمت دے, استقامت دے. اپنے مولا کی ڈیوٹی میں لگے رہے. اس وقت سے ہو رہا جب آدم بھی نہیں تھا اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا انی معکم من المنتظرین. میں کہتا ہوں یہ مجھے موقع دیں میں پھر آپ کو بتاؤں. یہ کبھی موقع دیں مجلس رکھیں انشاءاللہ میں تب سے بتاؤں جب کچھ بھی نہیں تھا انتظار تھا. آپ نے ایک جملہ کہہ دیا تو لیجیے بیٹھیے پھر فرما دیجئے جب کچھ بھی نہیں تھا. میں بسم اللہ کروں. وہ جب جناب آدم, اب یہ میں کتاب کی ضمانت میں جتنی بھی گفتگو کھڑا کر رہا ہوں حوالے شیعہ کو مجھ سے لے سکتی ہے. اس وقت جب آدم میں روح پھونکی گئی, مٹی کا پتلا بنا کے روح پھونکی گئی, تمہارے مورخین لکھتے ہیں اس وقت آدم اٹھ بیٹھے. ساتھ تھے جبرائیل. میں آدم کی بناوٹ پہ نہیں گیا, میں روح پھونکنے پہ نہیں گیا, میں نے سارے مراحل ایک لمحے میں طے کر لیے صرف آپ کو ساتھ لے چلنے کے لیے, واجد الرحم شاعر صاحب کی بات کو مکمل کرنے کے لیے. آدم اٹھ بیٹھے, ساتھ دائیں بائیں کون ہے؟ جبرائیل. آنکھیں کھولی, جبرائیل کو کہتے ہیں یہ نور کون ہے؟ علی رضا معیار یہ آپ کی کتب میں لکھے, آپ کے مورخین لکھ بیٹھے ہیں. کہا یہ نور کون ہے, یہ کیسی ہے, یہ کیا ہے؟ اور ہاں یہ ہے 13 کے درمیان ایک ہے 14واں. فریش مجمع دیجیے گا پھر کمال ہو گیا. کہا یہ 14واں عقب دری کون ہے؟ یہ 13 کون ہے, درمیان میں 14واں کون ہے؟ جبرائیل نے آواز دی, 13 نور میں سے ہر نور کا تعارف کرا. یہ محمد ہے, یہ ان کی یہ صفات ہے, یہ علی ہے, یہ ان کی صفات ہے, یہ سیدہ کائنات ہے, یہ ان کی صفات ہے. ساری بتاتے بتاتے جب 14ویں میں بات آئی, جبرائیل آواز دے کے کہتے ہیں یہ 14واں وہ ہے جو ان 13 کا بھی منتقم ہے. صرف یہ بات نہیں تھی, طویل گفتگو ہے. برائے ظہور منتقم آل محمد بلند تر صلوات. برائے تاجیل ظہور مسرت آل محمد بلند تر صلوات. میں آن بھائی
वाजिब इकराम, आपने मैंने जो सवाल किए उस सवाल का यही है। 313 बादशाह के कमांडर मर्द, 50 खवातीन कमांडर। मगर ये भी वो बातें जो कुतुब में लिखी गई हैं, वरना हुसैन ने करबला में कमाल करके आने वाली नस्लों को एक मौका दे दिया था। हम वो हैं जो 71 को भी 72 कर दें। क्या बात है, मेहरबानी है। बस यही समझना ये भी जमाने का हुसैन है, आने वाला और को पता नहीं कितने इकट्ठे कर ले तो मैं किताबों के सहारे में मत कर लेना। अच्छा जी, क्या हकीकत है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। वो जैसे चाहें, बस यही कोशिश करनी है, हमने भी होना है। उतार तो ये नहीं पाता हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम खताकार हैं, हम मौला के काबिल नहीं हो सकते। अगर तुम मौला के काबिल नहीं हो सकते तो मैं मजलिस में भी ना आने दिया जाता। तुम्हें 3-3 घंटे 2-2 घंटे सीने पे हाथ मार के इमाम की बारगाह में वफा का यकीन भी ना कराया जाता। तुम इस काबिल ना होते, तुम इस काबिल ना होते, तुम्हें जुम्मा का दिन ही नसीब ना होता। निकाल दो कि इमाम आएंगे तलवार मारेंगे, इमाम आएंगे जुल्फकार चलाएंगे। लिख लो लोहे दिल पे, लोहार की दुकान की बनी हुई तलवार नहीं, जुल्फकार है। काम ही इसका यही है, जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। इस मजाक पे पूरा होता हम सब। और कोशिश करो एक दूसरे की उंगली पकड़ के चलो। वाह 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 वाह। मैं एक बात और करता जाऊं। मैंने सैयद सालिदीन का फरमान, मौला किसी ने पूछा मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बादशाह फरमाते मैं तुझे कुलिया देने लगा हूं। मौला क्या फरमाया, पहले दूसरों के लिए मांगा कर फिर अपने लिए मांग। अल्लाह सब मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया भाई। क्या बात है, क्या बात है। शाह साहब कह रहे हैं दुआ का फलसफा ही है। अब दुआ के लिए हाथ उठाने पे अल्लाह से पहले गैर के लिए दुआ मांगो, फिर अपने लिए मांगो। ये भी तो करना चाहिए, चलते हुए गैर की उंगली भी इकट्ठे पकड़ के चलो। पैगाम दे दिया हूं मैं, बहुत बड़े बड़े हुज्जत तमाम हो गई है। अब इनकी मर्जी ये जाने मौला जाने। हाँ, सबको साथ लेके चलो, एक दूसरे का एहतराम करो। क्या बात है। मैंने हैदर करार हो, ये ना कहो वो ऐसा वो गंदा हो। अगर कोई गंदगी, किसी की गंदगी भी नजर आ जाए, हाजी ऐब छुपाने का मतलब मैं बताने लगा। मलिक साहब जुमला लीजिएगा, ऐब छुपाने का मतलब है किसी का ऐब नजर आ गया। पहली बात तो ये है उसको वाकई पी जाओ, छुपा लो। और दूसरा तुम्हारे ऊपर वाजिब हो गया, किसी का ऐब देख के अब्बास के अलम के नीचे बैठ के कहो गाजी तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मौला ये कमजोर है, इसको पता नहीं चला, ये गुनाह कर बैठा है, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। ये मयार है मोमिन, अगर किसी को समझ आ गया। मेहरबानी कमल है इतना दर्द किसी का, और करोगे मौला का इंतजार नहीं, इतना जर्फ पैदा करो, इतनी वुसअत पैदा करो। अल्लाह अकबर। कमर साहब हकीकत थी, मैंने इसलिए की झोली। तो पहला भाई ऑन यही है जी, मैं बिस्मिल्लाह करूँ। साहिब ज़मान सबको अपने इस्तकबाल के काबिल बनाए, सबको सलामत रखे, खैर से रखे, और सब इंशाअल्लाह हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के उंगलियां पकड़ के अपनी मां की बारगाह पहुंचे। किसी को कुछ नहीं छोड़ना, साथ लेके चलना है। किसी को ये कह के नहीं ये गरीब है, ये गंदा है, ये नहीं 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 नहीं। गरीब तो वो है जिसके पास मौला नहीं है। दूसरा सवाल जल्दी जल्दी बताइए। दूसरा ये है कि नूर जो ताजपोशी इमाम ज़माना बनाई जा रही है, इसके मुतालिक कुछ बयान फरमा दें। हाँ, ये कभी नशिस्त रखे सवाल जवाब की मजमा बुलाएं इंशाअल्लाह सारे सवालों में, लेकिन चूंकि बात की है इस बात को मैं जरूर एक जवाब जी मैं मुख्तसर सा जवाब अर्ज करता हूँ। देखिए 8 रबीउल अव्वल के बाद 9 रबीउल अव्वल जी हमारे लिए ज़ाहिरी तौर पे सोग उतारने का दिन कहलाया जाता है।
لیکن اگر اسی دن کو یعنی 8 ربیع الاول کو ذہن میں رکھا جائے 10 محرم کی طرح کہ 10 محرم کو بادشاہ کی شہادت کے بعد 11 محرم جو تھا وہ 9 ربیع الاول کی طرح پھر بات سمجھ آ جائے مگر ایک بات اور ضرور ہے علی رضا ہر اینگل سے دیکھنا ہے. ایک بات اور ضرور ہے غیروں تک پیغام بھی تو پیغام مختار پہنچانا ہے. لیکن اس میں ہمیں حدود کا تعین کرنا پڑے گا. جی اس کا بھی ایک انداز ہے پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے نا. پھر ایک انتقام خفی ہو چکا ہے اس طرح لینے والا کون ہے یہ بھی تو بتلانا ضروری ہے نا. اسی سے تو پتہ چلے گا انتقام خفی وہ تھا جن تک پہنچ پایا ان کو پکڑ کے مارا. بہت سارے قاتلان حسین ایسے تھے جن کو مہدی نے مارنا ہے. اگلا سوال آپ کا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ یہ جو دعوے دار وقت کے امام سے ملاقات کر رہے ہیں کیا امام سے ملاقات اس دور میں ہو سکتی ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. سوالات تو فیصلہ باد کے بڑے خوبصورت ہیں. دیکھیں ممبر پہ کوئی ہمت نہیں کرتا کہ کھڑے ہو کے لوگوں سے سوال کریں. بادشاہ کی قریبی ہے نا یہ ذہن کھل جانے چاہیے کیونکہ میں اپنا سمجھ کے گفتگو کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی اعلیٰ ذاتی ہے بادشاہ کی قریبی ہے. توجہ کیجیے گا آپ نے کہا امام سے زیارت کا دعویٰ. پہلی بات یہ ہے وہ بندہ چھوٹا ظرف رکھتا ہے جو مولا سے مل کے دوسروں کو بتا ہے. کیا بات ہے وہ چھوٹا عقیدہ رکھتا ہے جو اپنے اوپر ہونے والا کرم دوسروں کو بتا کے روک دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. باقی رہ گئی ملاقات ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. میں کیا جواب دوں؟ آپ کی کتابیں خود جواب دیتی ہیں. مسجد جم کران حسن بن مسلح جم کرانی بادشاہ کی زیارت سے ہی بنی تھی. آج بھی مسجد جم کران جو ہو آئے ہو فارسی میں دیکھنا موٹی موٹی کتابیں رکھی ہیں. جس کو مسجد جم کران میں بادشاہ سے ملاقات ہوئی اس نے اپنا واقعہ لکھ دیا. اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. ایک جملہ اور بھی فیصلہ بات کو دیتا جاؤں تھوڑا سا ظرف مولا اپنے ہیں یا غیر ہیں؟ اپنے ہیں. اپنوں سے پردہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. کیا بات. بس اتنے سوالات تھے سمیٹیں جی. بسم اللہ. محسن صاحب نے کہا تھا نا خطاب معاف نقاب رخ حسین سے اٹھا خدا کے واسطے ہم سے نہ چھپ خدا کی در. کیا بات ہے. صحیح بات ہے. انشاءاللہ نہیں چھپیں گے. ہمارے بہت صرف ہمارے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے. ہمارے کرداروں میں کمال آنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر پاکیزگی آنے کی ضرورت ہے. علی رضا میں نے یہ بات ایسے نہیں کی. پوری علمی دلیل تحقیق کے ساتھ کم از کم بات کر رہا ہوں. معصوم سے پوچھا گیا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے روتا ہے بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے مولا اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ فرمایا معصوم ہے نا چھوٹا ہے نا اس کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. یہ امام کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ. امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں. ہمت کرو آگے بڑھو توجہ کرو. اپنے کی ہوئی خطاؤں کو ایک دفعہ مرد بن کے حر بن کے معافی مانگو. لوگ کہیں نا تم بڑے ماتمی ہو بڑے نمازی ہو بڑے عزادار ہو ان چیزوں پہ نہ پھولنا. یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے. کیا بات ہے. میں نے کہنا نہیں تھا. میں جملہ مجبوراً کہنے لگا. میں نے کہنا نہیں تھا. حکم ہے زندگی میں وصیت نامہ لکھو. حکم ہے. میں سمجھنے لگا تھا بات سامنے آ گئی. بس ایک منٹ کی کرتا جاؤں. حکم ہے وصیت نامہ خود اپنے ہاتھوں سے زندگی میں لکھو. یہ نہ ڈرنا مرنا نہیں. مرے وہ جن کا وارث نہ ہو.
ٹھیک ہے؟ وصیت نامہ لکھنا، لکھو گے یہ میرے پاس جو زمین ہے یہ میرے بیٹے کی، یہ میری جائیداد میری بیٹی کی، یہ میری گاڑی میرے فلاں کی، یہ چیز پیسے فلاں کے، اور کوشش کرنا وصیت نامے کو جیب میں رکھنا، ہر نماز کے بعد پڑھنا، یہ میرا بس اپنے ہاتھوں سے لکھا وصیت نامہ، یہ جائیداد اس کی، یہ مال اس کا، یہ جائیداد اس کی، یہ مال اس کا۔ ایک دن تو تمہیں خیال آئے گا سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ سب کچھ تو بانٹ کے جا رہا ہوں، یہ بھی اس کا، وہ بھی اس کا، یہ بھی اس کا، میں نے کیا کمایا، میرے لیے کیا بچا ہے؟ جب یہ یقین ہو جائے نا واقعی سب کچھ دے کے جا رہا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کرنا میرے لیے میرا مولا بچا ہے۔ شاباش شاباش شاباش۔ پھر اٹھنا بھی مولا کے لیے، بیٹھنا بھی مولا کے لیے، سونا بھی مولا کے لیے، کھانا بھی مولا کے لیے، چلنا بھی مولا کے لیے، شادیاں بھی مولا کے لیے، کاروبار بھی مولا کے لیے، نوکریاں بھی مولا کے لیے، ماتم بھی مولا کے لیے، مجلس بھی مولا کے لیے، کربلا کی زیارت بھی مولا کے لیے۔ کوئی نہیں ہے کسی کا منہ سے غم خار۔ علی رضا میں نے ایسے بات نہیں کی باپ بیٹے کا جنازہ پڑھا ہے، بیٹا باپ کا جنازہ پڑھا ہے۔ قمر صاحب یہی کہتے ہیں حاضر میت سانسوں کی ڈوری تک تعلق ہوتا ہے، سانسوں کی ڈوری ختم تعلق ختم۔ کتنا کریم ہے جو تعلق توڑتا ہی نہیں، جیو تعلق توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنا کریم ہے جو تعلق توڑتا ہی نہیں، جو چھوڑتا ہی نہیں، بس اسی کریم کو زندگی میں اپنا لو، کرم ہی کرم ہے۔ بس اتنی گفتگو تھی صاحب زمان، آپ سب سے راضی ہوں، آپ کے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ مولا معاف کر دے۔ جی جی مولا آپ کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف کر دے جو حر بننے میں رکاوٹ ہے۔ مولا آپ کو بہت زیادہ لنگر عطا کرے جو آپ ظہور امام کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کریں، وہاں پیغام پہنچاؤ۔ بڑی دنیا ہے کہ جہاں پیغام نہیں پہنچا، بڑی جگہ ہے وہاں پیغام پہنچاؤ، مگر اس سے پہلے بہتر ہے اپنے اندر اتارو، اپنا کردار کمال کرو، پھر جا کے پیغام پہنچاؤ تاکہ کسی پہ اثر بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ ویسے ہی چکر جی کہاں کس جگہ چل بسم اللہ۔ اور یہ سب بیٹھے ہیں، پھر مولا نے چاہا جمعرات کا کہتے ہیں دوبارہ بلانے کا، دیکھتے ہیں جیسے مولا کی مرضی خیر ہوگی۔ حاضر ہر گھر ہر در جانے کے لیے تیار، ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار، کیونکہ بادشاہ میرے ایک ایک سچے عاشق کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اگر بس اتنا ہی میں نے کہنا تھا جو میں کہہ گیا، اگر اس پورے گھر کے درد کو اکٹھا کیا جائے نا، رسول خدا سے لے کر امیر کائنات سے لے کر سیدہ عالمین سے لے کر پاک مجتبیٰ سے لے کر سردار کربلا سے لے کر حسن عسکری بادشاہ تک اکٹھا کیا جائے، اور کوئی تلاش کرنا چاہے اکٹھا درد کہاں ملے گا تو وہ مہدی کے پاس ہے۔ بہت دکھی ہے تمہارا امام، بہت دکھی ہے۔ قمر صاحب معاشرے کا رواج ہے کہیں کوئی مرگ ہو جائے بندے فاتحہ پڑھنے افسوس کرنے جاتے ہیں، کھا پی کے واپس آ جائیں وارث کو نہ ملے، کیسا لگتا ہوگا وارث کو؟ انہوں نے تو مجھے افسوس تک نہیں کیا۔ کوشش کیا کرو آج کے بعد جس مجلس میں، جس ذکر میں، جس محفل میں اس گھر کا گریہ بلند تو ضرور کہا کرو مہدی تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان، مولا تیرے گھر کے شہزادوں کے بکھرنے کا بڑا ارمان، مولا تیرے جوانوں کا بڑا ارمان، مولا تیرے معصوموں کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری پاک دادیوں کے دربار اور بازار جانے کا بڑا ارمان۔ سرکار وفا مجھے حکم فرمائے، میں زیادہ تو نہیں، 2-3 جملے ضرور عرض کروں گا۔ عباس علمدار سرکار وفا کے زین سے زمین پہ آنے پہ آس بھی ٹوٹی، امید بھی ٹوٹی، کھڑے ہوئے ہاتھوں میں رکھے ہوئے خالی پیالے بھی گرے، شہزادیوں نے ایک جملہ بھی کہا، پہلے پہلے واہ غربتا، سرکار عباس کے زین سے زمین پہ آ گئے۔
میں نے پڑھا نظر شاہ جی کچھ موقع ایسے موقع تھے جس میں امام حسین جیسا صابر بھی صبر کا بندھن توڑ بیٹھا. کچھ موقع ایسے تھے یعنی ایسے رو رہے تھے جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ مار ہوتی ہے. اتنا سرکار صابری بادشاہ اتنا رو رہے. ان میں ایک موقع تھا عباس علمدار کے پاس پہنچنا. جب پہنچے نا کیفیت کیا تھی؟ سوار ہو کے گئے. انگے عباس علمدار کا ایک ہاتھ نظر آیا. ہائے ہائے وہ شہزادی جو جناب فضا کے ذریعے عباس کی جنگ بیٹھی پوچھ رہی تھی. فضا اب بتا اب میرا عباس کیسا لڑ رہا ہے. فضا اب بتا اب میرا عباس کیسا لڑ رہا ہے. اب فضا اب بتا میرا عباس مشق لے کے نکلا ہے. فضا اب بتا میرے عباس نے مشق کیسے بچائی ہے. فضا اب بتا. فضا بتاتی رہی. بتاتے بتاتے کہا شہزادی کسی نے تیر مارا مشق پھٹ گئی. بڑی کوشش کی غازی نے مشق کو بچانے کی. شہزادی نے کہا کوئی بات نہیں جوان کوئی بات نہیں پانی خیر ہے آ جائے میرا عباس. پھر جناب فضا نے آواز دے کے کہا شہزادی عباس کا ایک بازو بھی قلم ہو گیا. ایک دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا. شہزادی کی ہمت صاحبان کتب نے لکھا عرفان نے لکھا اپنے کتاب شہزادی کی ہمت بالکل نہ کم ہوئی. فرمانے لگی کوئی بات نہیں جوانوں کے بازو قلم ہو جاتے ہیں. جب جناب فضا نے کہا نا شہزادی عباس سین پہ نہیں نظر آ گئے. اس وقت شہزادی نے کہا واہ غربتا. پہنچے امام مظلوم اس جگہ. آگے غازی کا ہاتھ نظر آیا. غازی کے ہاتھ میں پاک امام کے مرتجز کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. اتری سرکار ہاتھ کو اٹھایا بازوں کو اٹھا کے آنکھوں سے لگایا. پھر تھوڑا آگے گئے اگلا ہاتھ پہنچے نا عباس کے پاس. کیفیت کیا ہے؟ سرکار عباس پڑھنا کسی کے بس میں نہیں اور سن بھی نہیں سکتا. مولا جانتے جو میں پڑھ بیٹھا ہوں. اس وقت کیفیت کیا؟ امام مظلوم بیٹھے ہیں. عباس کا سر زانوں پہ ہے. سرکار آہستہ آہستہ عباس کہتے ہیں میرا آقا میرا بادشاہ اٹھنے میں بازو ساتھ نہیں ہے. تعظیم کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. مجھے معاف کرنا میں آپ کی تعظیم نہیں کر پا رہا. سرکار امام مظلوم فرماتے عباس ایسا نہ کہے ہم تجھ پہ راضی ہیں. لٹایا اپنے زانوں کے اوپر رکھا سر. کہا عباس میرا ایک حکم ہے. عباس حکم ہے. جی مولا جی آقا فرمائیے. عباس تو نے اپنی پوری زندگی مجھے آقا بلایا. عباس میرا حکم ہے مجھے بھائی بلا. عباس میں حسرت کرتا رہا مجھے بھائی بلا. کہا بھائی بلائیں تو جناب حنفیہ بلائیں. بھائی بلائیں تو پاک حسن بلائیں. میں نہیں بلا سکتا میری ہمت نہیں ہے. ماں نے سکھایا تھا یہ تیرا آقا ہے یہ تیری آقا زادیاں ہیں. میں نہیں بلا سکتا. کہا میں حکم امام زمانہ کہہ کے کہتا ہوں مجھے بھائی بلا. کہا میری آنکھوں سے خون اور ریت صاف کرے. میں ایک دفعہ آپ کے چہرے انور کی زیارت تو کروں مولا. جو ہی آنکھوں سے خون اور ریت صاف کیا کہا حکم ہے بلا. اس وقت مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں غازی اماں مجھے معاف کرنا امام نے حکم دیا ہے. رو کے کہتے ہیں امت کا مہمان بھائی. یہ سنت خیام سے آواز آئی حسین بھائی عباس کو کہیں مجھے بھی بہن بلائے. میں بھی اسی حسرت میں رہی کاش عباس مجھے بہن بلائے. اس وقت خیام کی طرف روک کر کے فرماتے ہیں امت کی کہہ دن بہن. روتے آنکھوں سے دعا مانگو. مالک الملک پروردگار عالم خالق کائنات صاحب الزمان کے ظہور میں تاجر فرمائے. ہم سب کو امام کے استقبال کرنے والوں میں شامل فرمائے. ہم سب کو امام کے لشکر کے اولین دستوں میں شامل فرمائے. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جتنی تشریف فرما ہیں یا جتنی نہیں بھی ہیں سب کو صاحب الزمان اپنی کنیزوں میں شمار فرمائے. ہمارے وہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے جائیں جو امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. مولا ہمارے پر رحم فرما. ہم بہت قابل رحم ہیں مولا. ہمیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں بھی اپنے زمانے کا حر بنا. مولا ہمارے مزاجوں میں ہمارے کرداروں میں کمال کرم لا میرا مولا. ہم طلبگار ہیں مولا. اب تک ہم نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. ہم سے وہ کروا جس سے تو راضی ہو مولا. ہم سے وہ چھڑوا جس سے تو ناراض ہو مولا. احسان فرما جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے
جب ظہور کرنا جتنے ورثاء قبروں میں موجود ہیں ان سب کو قبروں سے اٹھا کے اپنے لشکر میں ناصر اور کنیزے بنانا. مولا جتنے بیمار ہیں اپنی پاک کریمی کے صدقے ان بیماروں کو شفا عطا کر تاکہ یہ ٹھیک ہو کر تیرے ظہور کے لیے کام کریں. مولا جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر دے اپنی پاک عیب کے صدقے تاکہ یہ بہتر ہو کہ تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں شامل ہوں. مولا جن کی ہاں اولاد نہیں ہے مولا ان کو اپنے لشکر کے سپاہی عطا کر. ایک دعا لائے ہوں اللہم صلی علی محمد و علی محمد. حدیث کے ساتھ دعائیں کو میں پڑھتے ہوں پڑھتے رہو. خیر و برکت کی دعا ہے مگر پوری مفاقی الجنان میں واحد دعا ہے دعائے عہد جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے. جو روزانہ دعا عہد کی تلاوت کرے گا سرکار فرماتے میں وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا میرا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعا عہد لاہور والوں نے آپ سب کے لیے تحفہ بھیجا ہے. وہ ضرور لو جتنوں کو چاہیے لو مگر کوشش کرنا اتنا ہدیہ ہے اور کوئی ہدیہ نہیں اتنا ہدیہ ہے پڑھنا ضرور اور کوشش کرنا. اردو میں ترجمہ لکھا ہے پڑھنا تم سے امام کہلوانا کیا چاہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد.